سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها كالعصف صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما صدق الله العظيم۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، یوں ہم نے آپ کو واقعات سنا دیے ان قوموں کے جو پہلے گزر گئی۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ان واقعات کے علاوہ ہم نے ایک یاد دہانی آپ کے اوپر بھی نازل کی ہے اپنی طرف سے۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، اور جس نے اس یاد دہانی یعنی پچھلے واقعات اور نئی یاد دہانی قرآن پاک ہے، جس نے اس سے منہ موڑا تو وہ قیامت کے دن ایک بہت ہی برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ خالدین فیہ، اور یہ عذاب ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وساء لهم یوم القیامت حملا، اور یہ جو بوجھ وہ اٹھائیں گے قیامت کے دن یہ کتنا ہی برا بوجھ ہے۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، یہ وہ دن ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور مجرمین کو ہم اکٹھا کریں گے، اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں خوف کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، وہ آپس میں چپکے چپکے سے باتیں کر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے جس عالم میں تھے تو ہو سکتا ہے 10 دن وہاں پہ رہیں، یعنی قبر میں۔ نحن اعلم بما یقولون، ہمیں پتہ ہے وہ کیا کیا کہیں گے۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جبکہ ان میں سے جو ایک لال بجکڑ ہوگا وہ کہے گا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں ہم صرف ایک دن رہے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور آپ سے پھر پہاڑوں کی بابت پوچھتے ہیں تو آپ انہیں بتائیں کہ میرا رب گرد و غبار بنا کے ان کو اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ زمین جو ہے یہ بالکل ایک چٹیل میدان کی صورت ہوگی۔ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور اس میں آپ کو کوئی نشیب و فراز، کوئی ٹیڑھ پن نہیں نظر آئے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اور اس دن سارے کے سارے لوگ اس بلانے والے کی پکار پہ جا رہے ہوں گے اور کوئی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، اور خدا رحمان کے سامنے ساری آوازیں پست ہوں گی، اور آپ کو آواز اگر آئے گی کوئی تو وہ صرف ہلکی سی بنبناہٹ کی ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، یہ وہ دن ہے کہ جب کوئی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی۔ ہاں سفارش ہوگی
تو وہ جس کو اللہ اجازت دے اور وہ بات کرنے کی جس بات سے اللہ خوش ہو. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے کہ جو لوگوں کے آگے پیچھے ہے. ولا یحیطون بہ علما، اور کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. یہاں پہ یعنی ہمارے پچھلے درس کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس خاص واقعہ کا خاتمہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس کے بعد بھی ہے، یعنی وہ سامری پہ آ کے بات ختم ہو گئی تھی تو اس کے بعد بھی آپ میدان ابتیہ میں زندہ رہے ایک عرصے تک اور اس قوم کو منظم کرتے رہے. لیکن اتنی شدید محنت کے باوجود اور وہ سارے کچھ دیکھنے کے باوجود جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے کیا کیا مہربانیاں ان کے اوپر کی، کس قسم کے غلامی کے چنگل سے ان کو نکالا، کیسے ان کو پانی کے اندر راستہ دیا، پھر ان کو پینے کے لیے کس طرح کے صاف شفاف چشمے دیے جو چٹان سے نکلے، پھر ان کے اوپر صحرا میں بدلیوں کا سایہ کیا، پھر انہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، شب و روز کی خوراک کے لیے انہیں من و سلوہ دیا گیا. یہ سارا کچھ ان کو ملا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول ہر وقت بیچ میں موجود ہیں. ان کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، اس کے باوجود جب حکم ہوا کہ آگے بڑھ کے حملہ کرو، ارض مقدس پہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جاتا، جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم نہیں، ہم ادھر بیٹھے ہوئے. اس کی انہیں سزا دی گئی. میدان ابتیہ میں یہ پہلی سزا تھی جو بنی اسرائیل کو ملی کہ انہیں کہا کہ 40 سال اس میں بھٹکتے رہو گے تمہیں راستہ نہیں ملے گا، کدھر جانا ہے. یتیہون فی الارض فلا تعص علی القوم الکافرین علی القوم الفاسقین، بھٹکتے رہو. یہ وہ زمانہ ہے جب وہ صحرا میں بھٹک رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کا انتقال ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ان کے جو نائب کے طور پہ یوشع بن نون تھے، ان کی سرکردگی میں انہوں نے آگے بڑھ کے حملہ کیا اور فلسطین کے پہلے شہر عریحہ کے اوپر قبضہ کر لیا اور ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو 40 سال کا جو بھٹکنے والا زمانہ تھا، اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا. یہ اس سے کچھ پہلے کی بات ہے جہاں پہ ختم ہوگی، باقی واقعات پھر آگے آئیں گے. پھر جب واقعہ ختم ہو گیا تو آج کے درس کی پہلی آیت نے یہ بتایا کہ ہم نے یہ کیا کیا، تمہیں قصہ سنا، کیوں سنا ہے. کہا کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، یوں ہم آپ کو واقعات سناتے ہیں پہلی قوموں کے. کس لیے؟ کہ ان کو اپنے لیے آئینہ سمجھو. یہ اپنے لیے ایک آئینہ ہے، یعنی قوم جو ہے، قریش جو ہے، وہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ دوسری طرف فرعون کی طرف بھی رسول تھے، تو ان کی دعوت کا جو رد عمل تھا قوم میں، اس کے مطابق ان کا انجام ہوا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت دے رہے ہیں تو تمہارا رد عمل یہ فیصلہ کرے گا کہ تمہارا انجام کیا ہونا ہے. اگر تم نے پہلے معلوم کرنا ہے تو یہ واقعہ پڑھ لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور فرعون اور ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ سارا پڑھ لو تم. یعنی کذالک نقص، یہ بات واضح کرتا ہے کہ کہا یوں ہم واقعات سناتے ہیں، اس لیے کذالک، اس لیے کہ اس کو آئینہ سمجھ کے تم اپنا مستقبل اس کے اندر دیکھ لو. اور ایک تو وہ واقعات ہیں وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا. قرآن پاک صرف واقعات کی، قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس میں دوسری یاد دہانی کی چیزیں بھی ہیں، وہ بھی ہم نے اپنے پاس سے تمہیں عطا کی.
اب من لدنا کہہ کے یعنی اپنے پاس سے ہم نے آپ کو اور بھی اس کتاب کے اندر بہت کچھ دیا واقعات کے علاوہ. ایک تو اس چیز کی عظمت کو واضح کیا کہ جو اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ کا کلام ہے تو اس کی عظمت اور اس کی بڑائی بھی تو اسی نسبت سی ہوگی. بس اگر اس کی قدر بھی اسی حساب سے کی جائے تو یہ آدمی کی اپنی کامیابی ہے. اور اگر اس کی قدر نہ کی جائے، اس کو اس طرح استعمال کیا جائے جیسے اس کا استعمال نہیں ہے، تو پھر انسان کے پاس تو اختیار ہے. یہ چاہے تو 5000 کے نوٹ کے ساتھ پیشاب خوشو کر کے پھینکتے، یہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس کے پاس اختیار ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کا. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور یہ نعمت کا تذکرہ یعنی تورات کی تنزیل اسی صورت کے دوران یہ واقعات، یہ بات بھی گزر چکی ہے. یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے اور یہ بڑی عظمت والی ہے. من لدنا یعنی ہمارے پاس عظمت والی چیز ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس کو ذکرہ کہہ کے یہ بتایا کہ یہ تمہارے اندر کی چیز ہے. یعنی جس فطرت پہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا اس فطرت کی وضاحت کے لیے ہے یہ قرآن پاک. اگر آدمی اس لحاظ سے اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے یہ تو میرے اندر کی آواز ہے، یہ تو کوئی اجنبی چیز نہیں ہے. اندر کی آواز لگتی ہے. یہ جب اندر کی آواز ہے تو یہ ذکرہ ہے، یعنی یہ یاد دہانی ہے. اس کو وہ اصل بات جو اللہ نے اندر رکھی ہے وہ یاد آتی ہے. تو اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے کسی دوست نے آپ کو کوئی چیز دی، کوئی فاؤنٹین پن دے دیا، کوئی گھڑی دے دی، وہ آپ نے ایک بکسے میں رکھی، وہ ادھر چلا گیا، آپ ادھر چلے گئے، بھلا گیا معاملہ. ایک زمانے کے بعد آپ نے وہ بکسہ کھولا، وہ چیز آپ نے دیکھی، آپ کو وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے. یہ ہے ذکر، یہ ہے یاد دہانی کہ وہ چیز موجود تھی اندر، لیکن جب اس کو دیکھا، اس نشانی کو دیکھا تو یاد آیا. اس لیے تو بار بار ان آیات کہا جاتا ہے کہ یہ نشانی ہے تمہیں اصل منزل تک پہنچانے کے لیے. یہ ذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے. من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت فزرا. یہ عنہ جو ہے یہ سارا قرآن پاک ہو گیا، یعنی اس میں واقعات بھی ہیں، اس میں اور چیزیں بھی ہیں. کہا جس نے اس سے اعراض کیا، منہ موڑا، اور یہ کوئی اتنا پیچیدہ لفظ نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہ سکیں یا جس کی بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت ہو کہ منہ موڑنا کیا چیز ہے. جب اس کا کوئی حکم سنائے تو دل کے اندر وہ چیز پیدا ہو کہ نہیں، آج کے دور میں تو یہ نہیں چل سکتا، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، یہ منہ موڑنا ہے. اور جو اس ذکر کی مجلس لگی ہو اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہونا، یہ منہ موڑنا ہے. کہا اس سے جس نے منہ موڑا، جس نے اعراض کیا، تو وہ آئے گا قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے ہوئے. یحمل یوم القیامت وزرا. وزر بوجھ کو کہتے ہیں، اس کی جمع اوزار ہے. سورہ نحل میں یہ لفظ استعمال ہوا، یحملون اوزارہم قوم القیامت یوم القیامت ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم. کہ یہ اپنے اوزار، ہم تو اوزار کسی اور چیز کو کہتے ہیں نا، ہتھیاروں کو کہتے ہیں، اپنے وزن انہوں نے گناہوں کی گٹھلی اٹھائی ہوئی ہوگی اور اس کا بھی ایک حصہ اٹھایا ہوا ہوگا جن کو انہوں نے گمراہ کیا. یعنی لیڈری کے لیے ہر ایک شوق تو کرتا ہے، لیکن لیڈری کے ساتھ یہ جو معاملات لگے ہوئے ہیں کہ جب وہ ان کو گمراہ کرتا ہے تو ان کی گمراہی کا بھی ایک حصہ اس کی طرف جاتا ہے. فرعون کے باپ نے بھی کہا نا کہ اس نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. اس نے قوم کو گمراہ کیا، اس کو سیدھے راستے پہ نہیں ڈالا. کیا ہوا؟ خود بھی ذلیل ہوا، ان کو بھی ذلیل کیا. تو لیڈری کا شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو ساتھ لگی ہوئی ہے ذمہ داری،
اس کے ساتھ یعنی اختیار کے ساتھ جو رسپانسبلٹی لگی ہوئی ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، نہیں تو ڈبل قسم کا بوجھ ہے۔ کہا وہ قیامت کے دن آئے گا، ایک بوجھ اس نے اٹھایا ہوا ہوگا، خالدین فی میں جو ضمیر مذکر ہے یہ اصل میں اس بوجھ کے نیچے جو حشر ہونا ہے اس کا جو لازم ہے اس لازم کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ لازم عذاب ہے، اور عذاب مذکر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ کیا خالدین فی، یہ جو بوجھ ہے گناہوں کا یہ دوزخ میں اٹھائے ہوئے یہ ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہے گا، یہ بوجھ کے ساتھ رہے گا۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، وہ کہا کہ یہ کیسا بوجھ ہے، یہ بہت ہی برا بوجھ ہے جو کسی نے اٹھایا۔ اب اس میں برائی کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے اٹھایا ہوا ہے، دوسرا یہ کہ کوئی دوسرا مدد کرنے والا بھی نہیں کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے میں تمہارا وزن اٹھا لیتا ہوں، وہ بھی نہیں۔ یہ اس کے اندر دو برائیاں ہیں جس کی وجہ سے اس کو کہا کہ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، کہ یہ جو چیز اٹھائی ہوئی ہوگی یہ بہت ہی بری ہوگی۔ یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن ہم سور پھونکیں گے، یعنی وہ نفخہ جو ہے وہ دو ہوں گے، نفخہ اولا کہ جس میں قیامت کے برپا ہونے کا ہے اور جس کی وجہ سے تمام لوگ جو ہیں، تمام زیرو جو ہیں وہ مر جائیں گے، پھر ایک زمانہ گزرے گا، پھر اس کے بعد نفخہ ثانی ہوگا جو محشر کے برپا ہونے کا اعلان ہے۔ یہاں یہ اس نفخہ ثانی کی بات ہے، یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، ہاں اس کے برپا ہونے کا یہ ہے کہ وہ سور پھونکا جائے گا اور پھر مجرمین کو اس دن جب اکٹھا کیا جائے گا، ان کو ہانکا جائے گا ایک طرف، تو ان کی حالت یہ ہوگی زرقا، ازرق کہتے ہیں نیلے رنگ کو، زرق اس سے جمع ہے ازرق سے۔ اور جس طرح میں نے ترجمہ میں بھی یہ بات کہی کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، عربی زبان میں یہ ضرب المثل، یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں نیلگوں ہو گئیں، یعنی اس میں سے سرخ ڈورا ختم ہو گیا۔ یہ گھبراہٹ کی، انتہائی درجے کی گھبراہٹ کی نشانی ہے۔ تو چونکہ ہم اس کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، اس لیے میں نے ترجمہ میں خیال رکھا کہ ہم بھی اپنے محاورہ میں اس کا ترجمہ کریں کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، یعنی خوف کی وجہ سے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، وہ چپ کے آپس میں بات کر رہے ہوں گے، جب وہ ہانکے جا رہے ہوں گے تو بات کر رہے ہوں گے کہ کتنا عرصہ ہم پڑے رہے اس میں۔ اب یہ جو انسانوں کی اس دنیا میں سائیکی ہے اس کو مد نظر رکھ کے بات کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ جو مکہ والے تھے وہ قیامت سے کا بالکل انکار نہیں کرتے تھے، لیکن ان کا نظریہ استبعاد کا تھا، کہتے یہ بہت دور، بہت بعد میں واقع ہونے والی چیز ہے۔ تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کو دور مت سمجھو، اس لیے کہ جب وہاں پہ اٹھیں گے تو وہ کہیں گے کہ جب موت شروع ہوئی تو اس کے بعد یہ ہمارا یہ جو اٹھنا ہے اس کے درمیان ہم کتنا عرصہ پڑے رہے۔ اب تو کہتے ہیں نا کہ لاکھوں سال تو وہاں پڑے رہیں گے، پھر اس کے بعد اگر ہوئی بھی قیامت تو اس کے لیے جو اتنی دور لاکھوں کروڑوں سال بعد آئے گی اس کے لیے اپنے آج کو برباد کر دیں، اپنے آج کے عیش کو مقدر کر دیں۔ تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے جو اس استبعاد کے اوپر کام کرتے ہیں کہ دیکھو وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے چپ کے اور کہیں گے کہ شاید کوئی 10 ایک دن پڑے رہے، ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما یقولون۔ ہاں اس بات کے اوپر مت سوچو کہ وہاں لاکھوں سال بعد لوگ آپس میں کیا بات کر رہے ہوں گے، اور یہاں قرآن پاک میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ 10 دن۔
ہمیں پتہ ہے کہ کون کیا کہے گا اور کس وقت کہے گا. نحن اعلم بما یقول اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما. امثل جو ہے یہ کہتے تو دانا اور سوجھ بوجھ والے بندے کو ہے، یہاں پہ کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہے. اس لیے کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی گاؤں میں کسی محلے میں لوگ کسی آدمی کو دانا سمجھتے ہیں، یہ بڑا سیانہ ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو بڑا دانا سمجھتا ہے، لیکن بیچ میں پتہ وتہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اردو زبان میں جیسے میں نے ترجمے میں کیا، ایسے کو لال بجکڑ کہتے ہیں. وہ ایک مشہور واقعہ بھی ہے، بات بھی ہے، ایک واقعہ تو نہیں بات ہے، کہ کسی گاؤں والوں نے اونٹ نہیں دیکھا ہوا تھا. تو ایک دن اونٹ آیا اور آ کے بیٹھ گیا، ادھر ایک کھلی جگہ تھی وہاں پہ بیٹھ گیا. تو وہ انہوں نے آپس میں اس کی چاروں طرف وہ پھر گھوم رہے تھے، انہوں نے دیکھا یہ کیا چیز ہے، چلو اس کو بلاتے ہیں. وہ جس کو لال بچکڑ امثل، وہ جس کو دانا سمجھتے تھے، اس کو بلایا. تو اس نے بھی گھوم پھر کے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ اتنی سی بات کے لیے مجھے بلا لیا ہے، بھائی سیدھی بات ہے، تم اس کو رائی ڈالو، اگر کھائے تو بٹیرا ہے، نہیں تو کچھ اور. یہ ہے لال مجکڑ. تو وہ جو لال مجکڑ ہے بیچ میں، جو اپنے آپ کو دانا کہتا ہوگا، وہ کہے گا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں ہم کتنا اثر ہے. لبثتم الا یوما، ہم ایک دن رہے. کہا کہ جس کو تم یہ سمجھتے ہو کہ لاکھوں کروڑوں سال ہے، اس کے بارے میں تم خود بولو گے کہ یہ 10 دن ہے، کوئی کہے گا 1 دن ہے، کوئی کیا کہے گا، کچھ بھی نہیں. الا بسم اللہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ. اب جب قیامت کی بات آئی تو پھر مکہ والوں کا ایک بہت بڑا یعنی مغالطہ تھا. وہ ہمیشہ پہاڑوں کو ایک بہت ہی مضبوط چیز سمجھتے تھے. یعنی ان کے شاعروں کے کلام میں بھی دیکھیں تو جہاں حد سے زیادہ مضبوطی کی بات وہ کرتے ہیں تو پہاڑ کو لے آتے ہیں بیچ میں. تو پھر جب قیامت کی بات ہوئی کہ وہ اس طرح برپا ہوگی تو کہا کہ پہاڑوں کا کیا بنے گا. تم کہتے ہو کہ روئی کے گالوں کی طرح اڑے گی، یہ اس کو کون ادھر ادھر کر سکتا ہے. یہ اس شک کا جواب ہے. کہا یسألونک عن الجبال، پھر آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا. قل ینسفھا ربی نسفا، کہا کہ میرا رب اس کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا. نسف اس بالکل باریک ذرات کو کہتے ہیں جو نظر تو آتے ہیں، آپ ایسے کریں تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو نسف کہتے ہیں. ینسفھا ربی نسفا، ان کو گرد و غبار بنا کے وہ اڑا دے گا. یہ بڑے مضبوط نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، یذرُهَا میں ضمیر زمین کی طرف کہ زمین ایسے نظر آئے گی ان پہاڑوں کے ایک گرد و غبار بن کے اڑنے کے بعد کہ قَاعًا صَفْصَفًا، ایک چٹیل میدان ہوگا. لا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کہ آپ اس کو اس میں کوئی ٹیڑھ پن یا کوئی نشیب و فراز نہیں نظر آئے گا. امتا تو ہے ہی فراز کو کہتے ہیں، نشیب کہتے ہیں نا نیچی کو، فراز کہتے ہیں اوپر کو. تو یہاں نیچے کے لیے کہ وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، نظر بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے عوج کا لفظ استعمال ہوا. کہا کہ اس میں یہ جو کسیاں وغیرہ ہیں اور جو پہاڑ اڑ گئے کچھ بھی نہیں رہا، تو وہ سارا بالکل ایک چٹکل میدان ہو جائے گا، کوئی گھاس پھوس کوئی پتا کچھ بھی نہیں ہوگا. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، کہ اس دن ایک پکارنے والا پکارے گا. یعنی دوزخ کا جو فرشتہ ہے وہ ان کو پکارے گا کہ ادھر آؤ، اور جنہوں نے جنت میں جانا ہے ان کو وہ پکاریں گے کہ آپ لوگ ادھر آ جائیں. جیسے دوسری جگہوں پہ ہے کہ ان کے گروہ بنا دیے جائیں گے. تو اب تو پکارنے والا پکار رہا ہے، اس کی پکار کو سنتے نہیں. کیا نا وہ قرآن پاک میں ہے دوسری جگہوں پہ کہ واللہ یدعو الی دار السلام،
کہ اللہ تمہیں بلاتا ہے، تمہیں پکارتا ہے دار السلام کی طرف، امن و سلامتی کے گھر کی طرف، کوئی سنتا ہی نہیں، پکارتا ہے۔ لیکن اس دن یہ بات نہیں ہوگی، یعنی امتحانوں کے پاس جو اختیار ہے، جو ان کو خلیفہ کہا گیا، خلیفۃ اللہ فی الارض، وہ اس اختیار کی وجہ سے، اور اسی اختیار کو دوسری جگہ پہ امانت کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اب اس امانت کو تم نے اس طرح استعمال کرنا ہے جیسے اللہ نے کہا، اور جو اس کو اس امانت کے بوجھ کو نہ سمجھ سکے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اختیار عنقریب ختم ہونے والا ہے۔ وہاں جب جائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ دوزخ والا پکار رہا ہے تو اس کی طرف جا رہا ہے، وہاں پہ کوئی اکڑ بازی نہیں ہے۔ جنت والا پکار رہا ہے تو اس کی طرف جنہوں نے جانا ہے وہ جا رہے ہیں۔ یتبعون الداعی، وہ اتباع کر رہے ہوں گے، وہ فالو کر رہے ہوں گے، وہ جا رہے ہوں گے اس آواز کے اوپر، جو پکارے گا اس کی آواز کے اوپر۔ ادھر اور نہ کا اور انکار کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن، اور پھر خدا رحمان کی وجہ سے، اس کی موجودگی کی وجہ سے، اس کے حضور، لوگوں کی آوازیں پست ہو جائیں۔ خشعت الاصوات، اصوات صوت کی جمع، صوت آواز کو کہتے ہیں، آوازیں پست ہوں گی، کوئی چیخ چگار، کوئی شور نہیں کر سکے گا۔ ہاں آپس میں یہ تو کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو دوزخ کی طرف بلا رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں، یہ کیسے ہے، اس سے ہمیں کسی طرح بچنا چاہیے۔ لیکن بچنے کی صورت نہیں ہوگی، وہ مسلسل اس آواز کی اتباع میں اس کے پیچھے جا رہے ہوں گے، اور آوازیں بھی بہت مختصر سی ہوگی، چھوٹی سی ہوگی۔ خشعت الاصوات للرحمن، خدا رحمان کے حضور آوازیں پست ہوں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، تو آپ سے مراد نہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ جو سنیں گے، جو آواز آئے گی وہ کیا ہے، ایک بنبناہٹ ہوگی، ہلکی سی بنبناہٹ، اس لیے کہ بہت سارے لوگ بول رہے ہیں اور بہت آہستہ آہستہ بول رہے ہیں، تو جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے ایسی ہمس، اس کو کہتے ہیں ہمس، بنبناہٹ کو۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ اب یہ یعنی شفاعت کا تذکرہ جو ہے اس قسم کے واقعات میں ضرور آ جاتا ہے، اس قسم کی باتوں میں ضرور آتا ہے، اس لیے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میں تو اس وقت بہت بے بس ہوں گا، میرے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوگا، تو کیا ہے اس دنیا میں جو ہم اپنے لیے آسرے اور جو تکیے اپنے لیے تلاش کرتے ہیں، جن کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ یہ ہماری کچھ وہاں پہ مدد کریں گے، کہ یہ جس کا ہاتھ پکڑ لیں اس کو وہ پار لے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں، تو یہ عقیدہ، یہ اگرچہ یہ باطل ہے، لیکن یہ اس دنیا میں ہمیں کچھ سہارا دے دیتا ہے کہ نہیں ایسے ہو جائے گا، اس لیے اپنے جو غلط کام ہے وہ جاری رکھو۔ اگر یہ بات ہو تو پھر اللہ کا جو انصاف ہے وہ کہاں گیا، کہ جو اس کی بات مان کے چل رہا ہے، جو نہیں مان کے چل رہا ہے، دونوں کا انجام ایک ہو گیا، تو بس انصاف کدھر گیا؟ اللہ کے انصاف کے اوپر بٹا نہیں لگایا جا سکتا، اس نے اپنے جو اسماء الحسنی ہے اس میں ایک نام ہے، آپ پڑھیں گے العدل جل جلالہ، عدل تو کہتے ہیں انصاف کو ہے، یعنی انصاف اس نے اپنا نام رکھا ہے۔ عربی زبان میں جب کوئی صفت جو ہے وہ کسی کے نام ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سراپا عدل ہے، اس سے کسی قسم کی زیادتی کی، کوئی ظلم کی، کوئی کسی کی حق تلفی کی کوئی گنجائش، کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بس اس قسم کی ہستی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس علم ہو، وہ فیصلہ کرنے کے لیے کسی دوسرے کی دی ہوئی معلومات کا محتاج نہ ہو۔ اس کے ہاں وکیل جھوٹے دلائل کے انبار لگا کے اس سے فیصلہ تبدیل نہ کروا دیں، ظلم قسم کا فیصلہ نہ کروا دیں۔ وہ تو جب ہوگا نا
کہ جب اس کو اپنے آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ کرسی انصاف پہ بیٹھ گیا ہے، جناب جسٹس فلانا فلانا، لیکن اس کو خود پتہ کچھ بھی نہیں، ایک طرف سے بھی دلائل آ رہے ہیں، دوسری طرف سے وہ فائلیں بھر رہے ہیں، وہ اس کے سامنے وہ فائلیں رکھتے ہیں۔ وہ فائلیں رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو پتہ کچھ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اصل بات کیا ہے، اور وہ پھر اس کی بات سن کے فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے جب شفاعت باطلہ کی بات آتی ہے قیامت میں، تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف اللہ پاک متوجہ کرتے ہیں وہ ہے علم خداوندی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو کچھ ہے سارے کا علم ہے، خود شفاعت کوئی کیا کرے گا؟ سفارش کرنے کا تو یہی طریقہ ہے نا، وہ جاتا ہے اس کے پاس، کہتا ہے کہ جناب میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، ویسے خواہ مخواہ اس کے ذمہ یہ بات لگ گئی ہے، اس نے سفارش کی اس بنیاد پہ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں۔ اللہ کے ہاں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ بس اس چیز کو باطل ثابت کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے آیت الکرسی میں یہ بات آئی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، کہ وہ تو آگے پیچھے کا خود سارا جانتا ہے، اس کو تو کوئی بتا نہیں سکتا کہ آپ ایسے کریں۔ بس یہاں پہ بھی یہ بات آئی، کہا کہ یہ جو آسرا تم نے بنا رکھا ہے کہ اس دن یہ کام آ جائے گا وہ کام آ جائے گا، اس کو دل سے نکال دو، اس لیے کہ باطل کو حق اور حق کو باطل اللہ کے سامنے کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ اس قسم کی باتیں ماننے پہ آ جائے تو پھر اس نے اپنا نام العدل جل جلالہ رکھا کیوں؟ وہ کیسا انصاف ہوا؟ کہا کہ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، یعنی شفاعت کا بالکل انکار نہیں ہے۔ وہ مسلم کی جو بڑی حدیث ہے، حدیث شفاعت، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا بیان ہے، لیکن قرآن پاک میں ہر جگہ یہ دو شرطیں ہیں اس کے ساتھ، الا من اذن له الرحمن، پہلی شرط یہ کہ اللہ اجازت دے بات کرنے کی، اس کی اجازت کے بغیر آگے بڑھ کے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر سکتا، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ورضی له قولا، صرف وہ بات کرے گا جو اللہ کو پسند ہے، تو ظاہر ہے اس کو وہ پسند ہے جو انصاف کے مطابق ہے، جس سے ظلم ٹپکتا ہو وہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہی بات آئی جو آیت کرسی میں ہے کہ وہ تو خود جانتا ہے ہر ایک کے آگے پیچھے، پہلے اس نے کیا کیا بعد میں کیا کیا، لیکن اس کا جو علم ہے اس کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا علم محیط ہے۔ قد احاط اللہ بکل شیء علما، کہ اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے تابع اور اس کے اندر گھیر رکھا ہے، احاطہ، اس کو احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ جب باہر نہیں ہے پھر اس کو سارا پتہ ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ دوسرے کسی کی بات سننے کا، ایسی بات کہ جس میں حق اور انصاف نہ ہو، وہ تو پھر اس کی یہ نہیں ہے، اس کی رضا اس میں نہیں ہوتی۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبی